بوڈاپیسٹ کے رہنے والے تھیوڈور ہرزل، صہیونی تحریک کے رہنما، نے سلطان عبدالحمید دوم کے ساتھ سامعین کی درخواست کی۔ جب اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تو اس نے مئی 1901 میں اپنے قریبی دوست پولش فلپ نیولینسکی کے ذریعے سلطان کو اپنی پیشکش پیش کی۔ انہوں نے عثمانیوں کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور افتتاح کے بدلے میں عثمانی سلطان کے لیے یورپ میں پروپیگنڈا فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ فلسطینی زمینوں پر یہودی آباد کاری اور حکمرانی یہودیوں کو منتقل کرنا۔ سلطان نے مشہور قول کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا: میں کچھ نہیں بیچوں گا، یہاں تک کہ اس علاقے کا 1 انچ بھی نہیں، کیونکہ یہ ملک میرا نہیں ہے بلکہ تمام عثمانیوں کا ہے۔ میرے لوگوں نے یہ سرزمین اپنے خون سے جیتی۔ جگہ ہرزل نے اگلے سال ایک بار پھر اپنی پیشکش دہرائی، لیکن جواب وہی تھا۔ عرب اپنی زمین بیچنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ مظلوم اور معاشی طور پر پسماندہ تھے۔ ایک مشکل دور 22 ستمبر 1913 کو شد شیخ ابو شامت محمود کو سلطان عبدالحمید ثانی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جو شدھیلی طریقہ کے رکن تھے، جس میں سلطان عبدالحمید نے کہا: میں نے نوجوان ترکوں کی دھمکیوں اور دھمکیوں کی وجہ سے خلیفہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مجھے اس تنظیم کی طرف سے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے رضامندی دینے پر مجبور کیا گیا۔ میں نے اس دعوے سے اختلاف کیا۔ آخر کار انہوں نے 150 ملین برطانوی سونا بنایا۔ مزید برآں میں نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا: میں اب سے کبھی اتفاق نہیں کروں گا، چاہے اب 15 کروڑ برطانوی پاؤنڈ کی رقم نہیں بلکہ دنیا کا سارا سونا پیش کرے۔ میں نے 30 سال سے زیادہ عرصہ مسلم کمیونٹی کے لیے کام کیا۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے میری تخت نشینی کو قبول کر لیا اور میرے آخری رد عمل کے بعد مجھے تھیسالونیکی بھیج دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے عثمانی ریاست اور اسلامی برادری کو فلسطینی سرزمین پر ایک نئی ریاست کے قیام پر رضامندی نہیں دی۔